یہ ایک دو ٹکے کے بندے کو وزیر اعظم بناتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہے نا، کسی نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہے. اس کو آپ علاقے میں کھڑا کریں، اگر یہ 50 ووٹ بھی لے لیں نا، آ کے میرا گلا کاٹے. تو وہ 2 دن کوئی خاتون کو انہوں نے یہاں بھیجا، وہ بھی جیسے وہ میک اپ کے کسی ٹرک میں گر کے یہاں آیا تھا. بعد میں جو وہاں سے رزلٹ آئے گا پھر اس کا آپ گلا نہ کریں، کیونکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، جس دن ہم یہاں سے جائیں گے اور جو رزلٹ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس کا جواب آئے گا اور سخت سے سخت ترین جواب آئے گا. اس لیے یہ نہیں کہ میں کوئی دھمکی دے رہا ہوں. آج اصل میں تقریباً کوئی 1-1.5 گھنٹے قبل یہاں پہ پتہ چلا کہ قانون ماشاءاللہ بہت سخت ہے. ہمارے ٹینٹ جب یہ بچے اندر لے آ رہے تھے تو کوئی SHO صاحب تھے، وہ آ گئے یہاں انتہائی جذباتی، اتنے جذباتی تھے کہ جیسے ہماری شکلیں دیکھ کے وہ اسے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ جیسے ان کا گلا دبا دوں. اتنے جذباتی تھے. کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جی قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں سیکورٹی کے لیے کھڑے ہیں، کوئی چیز آتا ہے ہمیں چیک کر کے اندر لے آئیں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو مطلب وہ ٹینٹ تھے ہمارے صرف اندر آئے، ہمیں تنگ کرنا تھا ایک طرح سے. میں نے تو ڈائریکٹلی SHO صاحب سے یہی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے رونے کا، جہاں ایسے لوگ ہوں سامنے کہ جن کو احساس ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی بیٹھنے کا شوق نہیں ہے. آپ آ جائیں، اپنے نمائندوں کو بھیج دیں، جو ذمہ دار ہیں ان کو یہاں پہ بھیج دیں، ہمیں کلیئر کٹ کہیں کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اب بلوچوں کے لیے یہ زمین تنگ ہے، یہاں سے چلے جائیں، اپنی شکل گم کریں، یہاں سے چلے جائیں گے. بعد میں جو وہاں سے رزلٹ آئے گا پھر اس کا آپ گلا نہ کریں، کیونکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، جس دن ہم یہاں سے جائیں گے اور جو رزلٹ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس کا جواب آئے گا اور سخت سے سخت ترین جواب آئے گا. اس لیے یہ نہیں کہ میں کوئی دھمکی دے رہا ہوں، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں بار بار آ کے مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرتے ہیں. یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں اسلام آباد سے کوئی وابستگی، کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں نا، تو ان کو آپ سنیں. اس کے باوجود کل وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان آیا ہے، جیسے لگتا ہے وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے نا، مختلف ہیلے بہانوں سے. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں ہمیں سننے والا تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آتے نہیں ہو، کچھ مانگتے نہیں ہو، بچہ روئے گا تو ماں کچھ دے گا. یہ تو پتہ نہیں کیسی ماں ہے، اس ماں سے تو یتیم ہونا ہی میرے خیال میں بہتر ہے نا. دعا کرے بندہ کہ ایک 2 ٹکے کے بندے کو وزیر اعظم بناتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم ہے نا، کسی نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہے. اس کو آپ علاقے میں کھڑا کریں، اگر یہ 50 ووٹ بھی لے لیں نا، آ کے میرا گلا کاٹے. نہیں لے گا یہ. لیکن اس کو وزیر اعظم ہی صرف اس وجہ سے بناتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں. تو اسے کہتا ہے واہ بھائی، آپ تو پھٹے وزیر اعظم بننے کے لائق ہیں، یہ سارے دہشت گرد ہیں نا، آپ تو وزیر اعظم ہیں آپ. تو وہاں کرائٹیریا، یہ ایک دن پہلے بھی میں نے بات کی اور اب بھی دہراتا ہوں کہ کرائٹیریا یہی انہوں نے رکھا ہے بلوچستان میں کہ کوئی یہاں ہمیں جھوٹا کہے، یہ کہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جھوٹ ہے، یہ بیویوں سے جڑ کے کراچی بھاگے ہیں، تو اس پہ وہ فٹ ہے پھر وزیر اعظم بننے کے لیے، وفاقی وزیر بننے کے لیے. کرائٹیریا یہی رکھا ہے. وگرنہ ایسے بندے کو آ کے وزیر اعظم رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کیا لفظ اب اس پہ استعمال کروں. چلو جو بھی ہیں، آپ آ کے ان کے سامنے بیٹھیں، ثابت کریں غلط ہیں، یہاں رونے آئے ہیں. یہ تصویریں جنہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں، آپ ثابت کریں کہ کسی کا بندہ، یہ جو تصویریں اٹھائے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد ہے، ثابت کریں. عدالتیں آپ کی ہے نا، کورٹ آپ کی ہے، مجھے تو ان سے کوئی وہ نہیں ہے، امیدیں آپ کو ہے. آپ لے آئیں، اپنی عدالتوں میں لے آئیں ان بچوں کو، وہاں ثابت کریں. وگرنہ دنیا کو تو ہم نے یہ دکھا دیا کہ یہ بار بار کہتے تھے کہ بلوچ یہاں آتے نہیں ہیں. ہم یہاں آ بھی گئے، کوشش بھی کی کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہو، لیکن سامنے سے کوئی ایسا چہرہ سامنے نہیں آیا کہ جو ڈائلاگ کی شکل کا ہو. بس وہ 2 دن کوئی خاتون کو انہوں نے یہاں بھیجا، وہ بھی جیسے وہ میک اپ کے کسی ٹرک میں گر کے یہاں آیا تھا، تو وہ بیچارہ آ کے اپنا چہرہ دکھا کے چلا گیا. پہلے دن قرآن شریف لا کے ہمیں دکھایا کہ جی اس کا واسطہ اٹھیں. اب قرآن شریف وہ ہمیں ایسے لوگ آ کے یہاں دکھاتے ہیں جن کے اپنے پاس کلام شریف مذاق ہے. یہ کلام شریف نواب نوروز خان کو دکھایا گیا تھا کہ جی پہاڑوں سے اتریں. اب اس ریاست کا ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ اوقات کیا ہے. نواب نوروز نہیں سمجھتے تھے کہ میں نیچے اتروں مجھے سزا ہوگی، میرے بچے پھانسی پہ جائیں گے. اسے پتہ تھا، لیکن اس نے قرآن مجید کا احترام کیا اور نیچے اترا. اب ہمارے پاس قرآن مجید کا یہ احترام ہے، لیکن یہ جن کے پاس احترام ہی نہیں، وہ آ کے ہمیں کلام شریف دکھاتے ہیں کہ جی یہاں سے اٹھیں. ہم جائیں گے یہاں کب تک بیٹھیں گے؟ یہ جگہ ان کو مبارک، ان کی بلڈنگیں ان کو مبارک، ان کے میٹرو، ان کے روڈ ان کو مبارک. ہم آخر باقی یہاں سے لازماً ایک نہ ایک دن جائیں گے. لیکن یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو یہ دکھانا تھا ہمیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے. ہم آ گئے، یہاں رو بھی لیے، لیکن کسی نے ہمیں سنا نہیں. ہمارے ہاں عورت کی بہت زیادہ اہمیت، ویلیو، اس کا احترام حد سے زیادہ ہے. اسی لیے اس دن اسٹیج پہ بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا
کہ ہمارے بچوں کو بھائیوں کو اگر یہ قتل بھی کرتے ہیں نا تو ہم 2 دن میں بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری بچیوں کو ماؤں کو روڈوں پہ گھسیٹا نا وہ شاید ساری زندگی ہمیں یاد رہے۔ یہ احترام ہے عورت کا۔ کوئی ایسے خاتون ہمارے پاس آ جائے جن کا واقعی، جن کو ہم کہیں کہ عورت آئی ہے، جن کا احترام وزن ہے نا، اس کی بات اگر ہم نے نہیں سنی تو ٹھیک ہے۔ یہ تو آتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، بس وزیر بنائے ہوئے ہیں، نمائندے بنائے ہوئے ہیں، اسپوک پرسن بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں ہمیں چھیڑ کے جاتے ہیں۔ یہ کل آئی تھی یہاں چھیڑنے کے لیے آئی تھی نا، یہاں کل انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، بس آ کے چھیڑنا شروع ہو گیا کہ پلانے کے بارے میں آپ کا خیال ہے، پلانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ گزشتہ بھی دنوں ایک صحافی یہاں آئی تھی، وہ بھی یہی کچھ کر کے گیا تھا، پلانے کے بارے میں آپ کا خیال ہے۔ تو خیالات تو ہمارے بہت ہیں۔ ایک فرد کا نام لیتا ہے کہ شمبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ تو میری بہن تھی، وہ شاید وہ احتراماً کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی جگہ میں ہوتا تو میں یہی کہتا کہ جی شمبے اچھا ہے، شادی کے لائق، آپ اسے شادی کر لیں۔ میں تو ڈائریکٹ یہی جواب دے دیتا نا، کیا کہیں ان سے۔